توفیق عطا کر دیں گے. ہدایت مینس توفیق، ہدایت کی توفیق. اور لنہدی، لام یہ تاکید کے لیے، اور یہ نون ثقیلہ ہے، نون ثقیلہ، یعنی یہ جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم ضرور بھی قسم کے معنی میں ہوتا ہے، یہ قسم کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی رب تعالیٰ قسم کھا رہے، قسم اٹھا رہے کہ ہم ان کو ان تمام راستوں کی طرف ہدایت کی توفیق دے دیں گے جو راستے جنت کی طرف جاتے. اللہ. اور ایک نقطہ جو بڑا عجیب ہے وہ یہ ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ حسین عمل کرنے والوں کے ساتھ. کیا سمجھا؟ حسین عمل کرنے والے. جمعہ کا خطاب تھا میرا، اس میں اللہ نے فرمایا، وہ آیت میں نے کوٹ کی تھی، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا، جو لوگ حسین عمل کرتے ہیں، جی ان کے لیے حسنہ ہے. محسنین کہہ کر کے بتایا گیا کہ ہمارے راستے میں جتنے لوگ کوشش کرتے ہیں ان کے لیے حسنہ ہے، بیوٹی. فار them who have done beauteous deeds is the beauty. اللہ. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، ہم حسین اعمال کرنے والوں کے ساتھ. اب حسین اعمال کرنے والوں، تفسیر القرآن بالقرآن، جو لوگ حسین عمل کرتے ہیں ان کے لیے حسنہ مینس الجنہ. تو گویا کہ ہم انہیں تمام راستوں کی طرف ہدایت دیں گے اور آخر میں وہ ہماری حسنہ میں پہنچیں گے، اس کا نام جنت ہے. کیا یہ بولنے کی اسٹائل ہے اللہ تبارک تعالیٰ. دنیا کا کوئی کلام ایسے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جی کیوں ستا رہا ہے اللہ کے بندے، کیوں ستا رہا ہے؟ چلو آزمائش ہے تو آزمائش ہی کی صورت. جی ایک آیت کریمہ بڑی عجیب و غریب ہے. کہا کہ میاں بیوی ہم نے جو بنائے ہیں تمہارے جوڑے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. بڑی عجیب آیت ہے. اللہ. آیت پڑھ لیتے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، آپ بھی موجود ہیں اور آپ کے جوڑے بھی موجود ہیں. تو بعض لوگوں کے تو جوڑے ہو گئے ہیں. یہ جتنے بغیر جوڑے کے ہیں ذرا ان کا جوڑا جلدی کرو. مؤذن صاحب کا بھی نہیں ہے ابھی مام، ذرا ڈھونڈو کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈو. جی وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ، یہ بھی مسکرا رہے، ان کی بھی نہیں ہوئی لگتا ہے نا. جی وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے. کیا نشانی؟ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہیں میں سے، یعنی تم انسان ہو تو تمہیں میں سے، انسانوں میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں. تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر یہ پیدا کیا. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکن. جی اگر اس کا صلہ اندہ ہے، اندہ تو مادی سکون. جی لیکن اگر صلہ اس کا الہ آئے تو روحانی سکون. یہاں الہ لایا گیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو. روحانی سکون، معنوی سکون. اور روحانی سکون یہ مادی سکون سے بڑھ کر ہوتا ہے. جی کوئی بیوی آپ لائیے شادی کر کے، اسے محل دے دیجئے آپ، جی تمام آسائشیں دیجئے، لیکن اس کو ذہنی ٹینشن دیتے رہیں آپ، تو یہ سب مادی چیزیں اس کے لیے بالکل بیکار ہیں. تو اصل چیز ہے روحانی اور ذہنی سکون. اللہ فرما رہا ہے یہ جوڑے جو تمہارے بنائے جاتے ہیں یہ مادی سکون سے زیادہ روحانی سکون کے لیے بنائے جاتے ہیں. لہذا جو بیوی اپنے شوہر کو روحانی سکون نہ دے سکے، ذہنی سکون نہ دے سکے، اور جو شوہر اپنی بیوی کو ذہنی سکون نہ دے سکے، یہ نہ شوہر ہے نہ بیوی ہے. اس لیے کہ مقصد حل نہیں ہوا نا. لی تعلیل کے لیے علت اس کی ریزن ہے. اس لیے ایسا ہے. جب اس لیے ایسا ہے تو
اگر بیوی اپنے شوہر کو ذہنی سکون نہ دے سکے، شوہر اپنی بیوی کو ذہنی سکون نہ دے، لے جو کائے کے لیے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا سکن الہ، سکن عندہ ہوتا تو مادی سکون، جسمانی سکون، لیکن سکن الہ روحانی سکون۔ تو شادی کا اصل مقصد روحانی اور ذہنی سکون ہے۔ آفس سے آیا بیچارہ تھک تھک کر کے، آ گئے جی، برتن پڑے ہوئے کچن میں، ہاں، اور برتن دھل کر کے فارغ ہوئے کہ ذرا ہاتھ پیر پھیلا لے، ارے برتن تو دھل لیے، وہ کپڑے کون دھلے گا؟ جی 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 جناب جی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ تو سکون کے لیے۔ دوسرے وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان اللہ نے بنا دیا ہے مودت اور رحمت۔ ما معنی مودہ و ما معنی الرحمہ؟ ما الفرق بین هذین اللفظین؟ مودہ اور رحمت کے درمیان ما الفرق؟ کیا فرق؟ مودہ کہتے ہیں ایسی محبت کو جو من الطرفین، طرفین سے ہو۔ جب شادی ہوتی ہے تو ایک کو دوسرے سے غرض ہوتی ہے اور دوسرے کو پہلی سے غرض ہوتی ہے نہیں؟ غرض نہیں ہوتی؟ یہاں گھما رہے ہیں، وہاں گھما رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، غرض ہے نا جی، وہ غرض تو ہے، اس لیے تو شادی کرتا ہے۔ تو مودت کہتے ہیں ایسی محبت جو طرفین سے ہو، یعنی الفعل و ردت و فعل، ایکشن اینڈ ری ایکشن دونوں، یعنی وہ اس کی خدمت ضروری قرار دے لے اور وہ اس کی خدمت ضروری قرار، وہ اس کے جذبات کا خیال رکھے، وہ اس کی جذبات کا خیال رکھے، دیٹ از کالڈ مودہ۔ اور رحمہ من جانب واحد، ایک طرف سے ہوتا ہے خالی۔ جیسے بوڑھے ہو گئے، اب میں نے دیکھا ہے بعض علماء کو، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، بستر مرگ پر ہیں، سانس چل رہی ہے، بڑھیا بیچاری وہاں بیٹھی ہوئی ہے، کبھی سر کے اوپر ہاتھ پھیر رہی، کبھی ہاتھ دبا رہے، کبھی پیر دبا رہے۔ یہاں من طرفین سے نہیں ہے، بلکہ یہاں رحمت ایک جانب سے۔ تو جب جوان ہوں تو مودت، اور جب بوڑھے ہو جائے تو رحمت۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ محبت اور رحمت یہ زندگی کی آخری سرحد تک ہے، جب تک آدمی مرتا نا۔ کیسی کتاب ہے، کیا بات کرتی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جینے کا طریقہ بتایا گیا، پوری آئلی زندگی کا جو اصول ہے وہ بتا دیا گیا کہ جینا کیسے ہے، تمہاری آئلی زندگی، تمہاری خاندانی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ سکون، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اور جوان ہو تو مودت، بوڑھے ہو جاؤ تو رحمت۔ مودہ من الطرفین، الرحمہ من جانب واحد، ایک طرف سے۔ جی اب کوئی مطلب نہیں رہ گیا نا، وہ بیچارہ پڑا ہوا تو مرنے کو ہے، یہ بڑھیا ہاتھ کیوں دبا رہی ہے؟ ایک طرف سے ہے، ایک من جانب واحد، وہ جانتی ہے یہ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اب یہ مرنے والا ہے، اس کا ہاتھ پیر کیوں دبا رہی ہے، اس کے پاس کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ یہ رحمت ہے من جانب واحد۔ فرق سمجھ میں آیا؟ مودہ کس کو کہتے ہیں، رحمت کس کو کہتے ہیں؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، فرمایا گیا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ یہ غور کرنے والی کتاب ہے، یہ ایسی سطحی کتاب نہیں ہے، فکر کرنا، غور کرنا، اسٹڈی کرنا، اور بھی ڈیپلی اسٹڈی کرنا اس کے، ایسے نہیں چلے جاؤ اس میں ڈیپ اینڈ ڈیپ اینڈ ڈیپ، ایسی کتاب ہے۔ ایک آیت کریمہ اس پر رک کر بحث کرنا چاہیں گے۔ فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ۔ کیا بات ہے، نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، اور نبی کے واسطے سے ہم تمام لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ فَاقِمْ وَجْهَكَ، اپنے چہرے کو قائمہ رکھے۔ انجینئر لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی پلر کو 90 ڈگری کا زاویہ دینا ہے اگر تو
اگر وہ ہر طرف سے 90 ڈگری ہے تو یہ پلر قائمہ ہے، زاویہ قائمہ ہے، تمام طرف سے 90 ڈگری کا زاویہ بن جائے. جی جی بالکل سیدھا، ذرہ برابر خم ہوا تو 90 ڈگری کا زاویہ نہیں بنے گا، اس کو زاویہ قائمہ کہتے ہیں، اردو میں حساب میں پڑھایا گیا ہے. جی فَأَقِمْ وَجْهَكَ، ذرہ برابر ٹیڑھ نہیں ہونی چاہیے، سیدھا بالکل. فَأَقِمْ 90 ڈگری کا زاویہ، وجہک یہ چہرہ بالکل 90 ڈگری کے زاویے میں ہونا چاہیے. اچھا کس طرف؟ للدین، اللہ کے دین کی طرف. جی اب یہ دین مل گیا تو اپنا چہرہ اسی کی طرف رکھو 90 ڈگری کے زاویے پر، سیدھا ایک دم. حنیفہ، حنف کا مطلب ہوتا المیل عن الباطل، باطل سے ہٹ جانا. حنف کا مطلب جھکنا، ایسا یہ جھکنا. تو گویا کہ باطل سے حق کی طرف جھکنا، ایسا شرک سے توحید کی طرف جھکنا حنیفہ کہا گیا. حنیفہ بالکل سیدھا، جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، نہ ادھر نہ ادھر. جی حنیفہ. کیوں؟ اس لیے کہ اسی پر تم کو پیدا کیا گیا ہے، فطرت پر. فطرت مینس what's the meaning of فطرہ؟ فطرت کہتے ہیں اسلام، توحید. ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ ہر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے. اسی وجہ سے اگر بچپن میں مر جائے تو جنتی ہے، اس لیے کہ وہ فطرت پر مرا، توحید پر مرا، اسلام کے اوپر مرا. اچھا اللہ نے فرمایا جب تم کو اسلام پر پیدا کیا گیا، توحید دے کر پیدا کیا گیا، تو لا تبدیل لخلق اللہ، اے لا تبدل التوحید بالشرک، تو توحید کو شرک کے بدلے مت بیچو، نہ بدلو. لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ اکبر. تو اگر کوئی آدمی توحید چھوڑ کر کے شرک اختیار کرتا ہے تو گویا کہ وہ فطرت سے منحرف ہے، فطرت سے ہٹ گیا ہے. جی وہ حق سے باطل کی طرف چلا گیا ہے، توحید سے شرک کی طرف چلا گیا ہے، جو فطرت کے خلاف ہے. اس لیے کہ فطرت آدمی کی توحید ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کسی دنیا کے کسی ریموٹ کارنر کے اوپر اگر کسی آدمی کو چھوڑ دیا جائے اور اس تک پیغام اللہ کا نہ پہنچے، وہ کبھی بھی شرک نہیں کرتا ہو. جی ایک نادیدہ ہستی کی عبادت کرتا ہو، اس کو اس نے دیکھا نہیں کبھی، اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے وہ اللہ کی عبادت. اللہ اکبر. اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے کہ تم جو بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہو مال، وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. اچھا یہ بڑھتا رہتا ہے. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. اگر سود دے رہے ہو تو بڑھتا نہیں. اور وما آتیتم من زکات، اگر تم زکات دے رہے ہو اور تریدون وجہ اللہ، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہے، فاولئک هم المضعفون، یہی لوگ ہیں جو بڑھانے والے ہیں. یعنی اب یہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے، اب اللہ اپنی شان کے اعتبار سے اس کو بڑھا کر کے دیتا ہے. اس کو کتنا بڑھا کر دے گا؟ اپنی شان کے اعتبار سے دیتا ہے. جی تم اپنے شان کے اعتبار سے دیتے ہو، وہ اپنی شان کے اعتبار سے دیتا ہے. جی جی سورہ لقمان ہے. سورہ لقمان میں کہا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں. لہو الحدیث میں وہ موبائل داخل ہے جس سے فائدے سے زیادہ بچے نقصان حاصل کر رہے ہیں. لہو الحدیث میں داخل ہے. لہو الحدیث کی خود تعریف کی گئی. عبداللہ ابن عباس وغیرہ نے کہا کہ لہو الحدیث والغنا، گانا ہے، گانا، گانا وہ لہو الحدیث ہے. یعنی بس گاڑیوں میں گانے لگائے ہوئے ہیں.